دو روز قبل لاہور میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے۔ واقعے میں کیا کیا ہوا یہ تو سب آپ کو علم ہی ہے۔ ایک چھوٹی بچی جس کی عمر 9 ماہ بتائی جا رہی ہے، وہ ایک مین ہول میں گرتی ہے اور اس کی ماں اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کی اب وہ کیا کر سکتی ہے، تو اس کے بعد وہ بھی اپنی بچی کو بچانے کے لیے اس مین ہول کے اندر جمپ مارتی ہے۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں شاید اس کو بچا لوں گی، لیکن وہ اتنا گہرا ہے کہ نہ ماں کی واپسی ہوئی نہ بچی کی واپسی ہوئی۔ جب اس کا شوہر متعلقہ پولیس کو اطلاع دیتا ہے، کال کرتا ہے، تو اوپر سے گرفتار اسی کو کر لیا جاتا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر بڑا تشدد بھی کیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جو مین ہول کے اندر بچی گری، اس کی والدہ گری، جان سے گئے، یہ تو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ہی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے کہ جی کیونکہ ان کے گھر کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تھے، اور پولیس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بات آئی، شاید ان کو لگا کہ ہم اس وقت جو پنجاب ہے، لاہور ہے، یہ ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے اور ہم جو چاہیں جس کو چاہیں کر لیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سڑکوں کے اوپر عوام کے ساتھ بھیڑ بکریوں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب پولیس اسٹیٹ بن گیا ہے پنجاب، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی کی ایک مثال کہ اس کو الٹا اسی کے خلاف کاروائی کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ جیسے اچھا پھر سی ایم پنجاب کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی گمراہ کیا گیا، انفارمیشن منسٹر کو بھی گمراہ کیا گیا کہ نہیں جی نہیں، وہاں تو اندر باڈی جا ہی نہیں سکتی، وہ تو چھوٹا سا ہے۔ انہوں نے بھی بیان دے دیا، میڈیا، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سب اس پہ فوکس کرنے لگا، اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ آیا کہ اگر ہماری سی ایم یا ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں تو یقیناً ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ لاش اس خاتون کی بھی ملتی ہے، اور تقریباً 4 کلومیٹر دور اس معصوم ننھی بچی کی لاش بھی مل جاتی ہے، پھولی ہوئی لاش ملتی ہے۔ اب اس معاملے پر سی ایم پنجاب کو جب علم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، ان کے ساتھ اس بیوروکریسی نے، اس پولیس نے، جو بھی ٹیپا وغیرہ سارے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا، اور اب آپ ان کا اطمینان دیکھیں کہ آپ نے رپورٹ کرنی ہے صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ ایک جان، 2 جانیں چلی گئی ہیں، اوپر سے آپ کہانی بنا کے سی ایم کو سنا رہی ہیں، اور آپ انفارمیشن منسٹر کو سنا رہی ہیں، اور وہ بھی پھر ظاہر ہے سی ایم ہے یا انفارمیشن منسٹر ہے، یہ خود تو ہر جگہ پہ نہیں جاتے نا، ان کی آنکھیں اور کان یہی بیوروکریسی ہوتی ہے، یہی پولیس ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا۔ بہرحال مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور بڑے اگریسو سٹائل کے اندر، اور پتہ لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے ایک تکلیف ہمیں ہوئی ہے، عام شہری کو ہوئی ہے اس واقعے سے، اسی طرح وہ بھی تکلیف میں ہے۔ تو پولیس کی جانب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب کچھ لوگوں کے اوپر مقدمات، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس متعلقہ تھانے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا، لیکن یہ سسپینشن میرے نزدیک سسپینشن کافی نہیں ہے۔ اس بچی کی تو آج تدفین ہو گئی، اس کے والد، اس کے دو دادا نانا، وہ سارے تھے جو اپنے علاقے کے اندر شور کوٹ کا سے تعلق تھا ان کا، وہاں پر ان کو ہر آنکھ اعتبار تھی، جو ہنسی خوشی گھر سے وہ نکلتے ہیں، لاہور آتے ہیں۔ لاہور جو دلوں میں لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم لاہور دیکھیں، لیکن اس لاہور میں اس بچی نے، اس نے اپنی جان گنوا دی، اس خاتون نے اپنی جان گنوا دی۔ میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو ارد گرد جیسے شور کوٹ کا علاقہ ہے، دیگر علاقے ہوتی ہیں، یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک لاہور ایک بہت خوبصورت، ایک بڑی عالی شان جگہ ہے، جہاں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے ایک مرتبہ لاہور ضرور دیکھ لوں۔ اس لاہور میں وہ آئے اور اپنی جان گوا۔ شاید اگر وہ شور کوٹ میں ہی رہتے تو شاید آج بھی زندہ ہوتے، لیکن انتہائی افسوسناک بات میرے نزدیک اس کے اوپر سی ایم پنجاب صاحب کی ایک اگریسو پریس کانفرنس تو ہو گئی، گڈ، اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے سی ایم صاحبہ کو چاہیے کہ وہ فالو اپ ایسے کریں جیسے وہ رات کو پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی کہ کسی کا ہمارا بچہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بچہ بھی ہو سکتی ہے، بچی ہو سکتی ہے، تو ماں بن کے اس کیس کو فالو کرے، اور جو بھی اس کے اندر چاہے وہ ٹیپا ہے، پولیس ہے، تشدد کرنے والے ہیں، جو چیزیں اس کے اوپر شفاف انکوائری کروا کے جتنے لوگ ملوث ہیں انہیں قرار واقعی جو ہے سزا دی جائے، کیونکہ یہ تو عام سی بات ہے کہ لاہور میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، اور جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے۔ اگر ایس او پیز کو
دیکھا جائے تو میرے خیال میں بہت سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ جب تک اس بچی کو انصاف نہیں ملے گا، میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ کی اس اگریسو پریس کانفرنس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، انفارمیشن منسٹر کی پریس کانفرنس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، جب عوام نے یہ بھی دیکھا اور عوام آگے بھی دیکھ رہی ہے، اگر یہ معاملات کیفر کردار تک تمام ملوث لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک جو جان کا ضیاع ہوا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، ان کو کمپنسیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مزید حادثات سے کسی اور کی بچی کو، میری، آپ کی، کسی اور کی بچی کو، کسی اور کی ماں کو اس طرح ان لوگوں کو کیفر کردار تک یہ جو ٹھیکے لے لیتے ہیں اربوں کروڑوں روپے کے، اور اس کے بعد بالکل ایس او پیز کا خیال نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں، پنجاب میں، پاکستان میں بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔